قبیلہ یوسفزئی کی تاریخ۔ پٹھان دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں واحد ہی پٹھان قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے پٹھان ہیں یا مسلمان ہیں تو جواب یہ ہوگا میں 5000 سال سے پٹھان اور 14000 سال پہلے سے مسلمان ہوں۔ زمانہ قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والی مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ زبانہ قبل المسیح فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یوسفزئی قبیلہ کا تعلق قیس عبد الرشید کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے ہے جس کا نام سڑبنی تھا۔ یوسفزئی قبیلہ کا شمار پٹھانوں کے بہت بڑے قبائل میں ہوتا ہے۔ یوسفزئی قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک یوسف زئی جبکہ دوسرا منڈر کہلاتا ہے۔ عظیم از خن درویزہ لکھتے ہیں کہ اس قبیلہ کے جد امجد مندرو تھے جس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یوسف تھا جس کی اولاد یوسفزئی کہلاتی ہے اور دوسرے کا نام عمر تھا جس کا مندر نامی ایک بیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف کے 5 بھائی تھے جو عیسیٰ، موسیٰ، مال، عقو اور اوریا کے نام سے مشہور تھے۔ ان میں عیسیٰ کی سب سے زیادہ اولاد تھی یعنی اس کے 12 بیٹے تھے۔ مغلوں کے ساتھ ایک لڑائی میں عیسیٰ اپنے 9 بیٹوں سمیت مارا گیا۔ نتیجتاً عیسیٰ کے 2 بڑے بیٹے حسن اور یعقوب زندہ بچ پائے۔ بعد میں جس کی اولاد حسن زئی اور یعقوب زئی کی اولاد یعقوب زئی کہلائی۔ عیسیٰ کا 12واں بیٹا عکا اس کی موت کے بعد پیدا ہوا جس کی اولاد عکا زئی کہلاتی ہے۔ مذکورہ تینوں خاندان کوہ سیاہ سے لے کر مہابند کے پہاڑوں میں آباد ہیں۔ حسن زئی اور عکا زئی اباسین کے مشرقی کنارے جبکہ مداخیل مغربی کنارے پر آباد ہیں۔ اس طرح یوسف کے دیگر 2 بیٹے موسیٰ اور مالی کی اولاد بنیر کے علاقے میں آباد ہے۔ بنیر کے شمال کی طرف سوات کے پہاڑ ہیں، مغرب کی طرف سمارانی زئی، مشرق کی طرف اباسین اور جنوب کی طرف چملہ کا علاقہ ہے۔ بنیر کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں جگہ بجگہ در ہیں جن میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ بنیر کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، یہاں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے۔ یوسفزئی بنیر میں کچھ یوں آباد ہے، مشرق کی طرف چگر زئی، شمال کی طرف گدا زئی، مغرب کی طرف سالار زئی اور جنوب کی طرف نور زئی۔ درمیانی علاقہ میں عائشہ زئی اور دولت زئی آباد ہیں۔ یوسف زئیوں کے چند خاندان ہزارہ میں جدون عیسیٰ زئیوں کے گاؤں دمتوڑ کے نوائی علاقہ صدرہ اور جدون سلالہ کے گاؤں جویا کے قریب تکیہ شیخہ میں رہائش پذیر ہے۔ یوسف کا ایک بیٹا اوریا تھا جسے لوگ بابی کے نام سے پکارتے تھے۔ اخون درویزہ کے مطابق اوریا اپنی ماں کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے بددعا ملی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد کم ہوئی، جو ملی وہ تھوڑی بہت تھی اور وہ چگرزئی میں رہائش پذیر ہوئی۔ یوسفزئی کے چھوٹے بیٹے عکو کی اولاد بلائی اور زیریں سوات، دیر اور پنجکوڑا میں رہائش پذیر ہے۔ عکو زئی کی 2 شاخیں ہیں، ایک خواجہ زئی اور دوسری راندی زئی۔ سمان کے علاقے کے راندی زئی نپولی کے علاقے سے لے کر مالاکنڈ کی چوٹیوں تک آباد ہیں اور راندی زئی مالاکنڈ سے اوپر آباد ہے، اور خواجہ زئی کی بعض شاخیں بالائی سوات میں آباد ہیں۔ اس شاخ کی ایک ٹہنی ملی زئی دیر میں آباد ہے۔ سوات خوبصورت جگہ تھی لیکن یوسفزئیوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے اس کا اصل حلیہ بگڑ گیا، لیکن میاں گل عبد الودود جو 20ویں صدی میں یہاں کا حکمران بنا اس نے دوبارہ سوات کو آباد کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔